آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کے بجائے 10 یا 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ریلیف کے لیے IMF سے مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔ بجٹ کی حتمی تاریخ کا تعین آج شام کو کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا کل ہونے والا اجلاس ملتوی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو بلائے جانے کا امکان۔ سیرا سے شروع کی کوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے، لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک۔ گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجرات۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا، لیکن اپنے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا؟ کیا وجہ؟ آپ کی توجہ کن چیزوں پہ رہی ہے؟ میرا دل روتا ہے، پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ ووٹ ملے یا نہ ملے، گلگت بلتستان میں کام پھر بھی کروں گا۔ مانسہرہ سے شروع ہونے والی سڑک گلگت اور خنجراب تک بننا تھی، وہ کیوں نہیں بنی؟ کسی پارٹی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتا، لیکن کام کیوں نہیں ہوا؟ میں کسی پر تنقید یا برائی کر کے نہیں بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگتا ہوں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا گلگت بلتستان میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں بھی چلنی چاہیے۔ شہباز شریف سے بات کر کے الیکٹرک بسیں بھجواؤں گا۔ اگر ہماری حکومت بنی تو ہر دوسرے مہینے یہاں آیا کروں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں جاری۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری انتخابی مہم میں شرکت کے لیے اسکردو پہنچ گئیں۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے استقبال کیا۔ تم پاگل اور ناشکرے ہو، امریکی صدر ٹرمپ نیتن یاہو پر برس پڑے۔ لبنان پر مسلسل اسرائیلی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں، میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ لبنان پر حملے جاری رکھے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ ایک بار پھر سخت طیش میں آئے، چیخ کر کہا تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو؟ صرف ایک حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنانے کے لیے رہائشی عمارتیں تباہ کر رہے ہو، عام شہریوں کو قتل کر رہے ہو۔ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ ٹرمپ کے جملوں پر نیتن یاہو صرف اوکے اوکے کہتے رہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق اگلے ہفتے تک معاہدہ طے پا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ پر امید، کہا گزشتہ روز ایک چھوٹی سی رکاوٹ پیدا ہوئی تھی جسے جلد ہی دور کر لیا گیا۔ ایران کے ساتھ امن معاہدہ کسی فوجی کامیابی سے بھی زیادہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ پیغامات کی معطلی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امریکہ پھر سے فوجی کارروائیاں شروع کرے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل کوئی فوج بیروت نہیں بھیجے گا۔ جو فوجی دستے پہلے روانہ ہو چکے تھے انہیں واپس بلا لیا گیا۔ اسرائیل حزب اللہ پر حملہ نہیں کرے گا اور حزب اللہ بھی اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیل جنوبی لبنان میں اپنے منصوبے کے مطابق کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی، کہا امریکی صدر کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیلی افواج جنوبی لبنان میں منصوبہ بندی کے تحت اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ اگر حزب اللہ نے حملے بند نہ کیے تو اسرائیل بیروت میں موجود اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ اسرائیلی انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کی اپیل مسترد کر دیں۔ اب نہ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ ایران کی لبنان پر حملے بند نہ ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ ایرانی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا ایران فوجی جواب دینے کے لیے تیار، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے ایران اور لبنان کا رشتہ اٹوٹ ہے، ہماری اور آپ کی جانیں ایک ہیں۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے فون پر گفتگو میں کہا اسرائیلی جرائم جاری رہے تو مذاکرات روک کر صہیونی حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ میں جنگ کے خاتمے کا معاہدہ ہوا تو لبنان سمیت تمام محاذوں پر حملے بند کیے جائیں گے۔ ایران کی پاکستان سے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی درخواست، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔
ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے موجودہ صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا، جنگ بندی برقرار رکھنے اور مفاہمت کو محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا جنگ بندی کا تسلسل خطے میں مزید کشیدگی اور بحران سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ All these reckless Israeli actions, condemnable as they are, and which violate Lebanon's sovereignty and territorial integrity, constitute a flagrant breach of international law. پاکستان کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی حملے خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ لبنان میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان لبنان کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پائیدار امن صرف بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے لبنان میں اقوام متحدہ کی موجودگی ضروری ہے۔ سال کے آخر میں یونائیٹڈ نیشن انٹرم فورس ان لبنان کا مینڈیٹ ختم ہو رہا ہے۔ اس وقت جنوبی لبنان میں تقریباً 7500 امن فوجی تعینات ہیں۔ یورپ کی سب سے بڑی دفاعی نمائش میں اسرائیل کی شرکت پر پابندی۔ فرانس نے فیصلے سے اسرائیلی وزارت دفاع کو آگاہ کر دیا۔ اسلحہ نمائش یورو ساٹوری رواں ماہ کے آخر میں پیرس میں ہوگی۔ کراچی پولیس کی کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی کے سہولتکاروں کی ضمانت روکنے کی کوشش۔ ملزمہ پنکی، ذیشان الرحمان، سہیل الرحمان کے خلاف دستاویزی ثبوت سیشن کورٹ میں جمع کرا دیے گئے، جس کے مطابق ملزمان ذیشان اور سہیل ایزی لوڈ کی شاپ چلاتے اور انمول عرف پنکی کے ساتھ مل کر منشیات سپلائی کرتے تھے۔ ملزم رقم کی ٹرانزیکشن میں بھی ملوث ہیں۔ پولیس نے ملزمہ اور ساتھیوں کی کال ریکارڈنگ اور وائس نوٹ کی تفصیلات بھی جمع کرا دی۔ کراچی میں گلستان جوہر سے منشیات فروش شیریں عرف شرینہ 2 بیٹیوں سمیت گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ ہیروئن، چرس اور دیگر منشیات کا دھندا کرتی ہے۔ درجنوں مقدمات میں نامزد ہے۔ ماضی میں سہراب گوٹ کا سب سے بڑا منشیات کا اڈا چلاتی تھی۔ 2 سال پہلے جیل سے رہا ہوئی۔ پولیس چھاپوں کے بعد گلستان جوہر شفٹ ہو گئی تھی۔ وفاقی آئینی عدالت نے پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس کی وصولی غیر قانونی قرار دے دی۔ غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی کرنے سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کہا ٹیکس قانون کے سیکشن 31A میں ابہام ہے۔ ہائی کورٹ نے پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس وصولی کو درست قرار دیا تھا۔ وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 754 ارب سے زائد مختص۔ ARY نیوز نے آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ کی تفصیلات حاصل کر لی۔ دستاویز کے مطابق نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 264 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ملے گا۔ توانائی ڈویژن کے لیے 91 ارب روپے مختص کیے گئے۔ آبی وسائل ڈویژن کو 189 ارب روپے دیے جائیں گے۔ ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 72 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 1126 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کو ناکافی قرار دے دیا۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں مزید 200 ارب روپے اضافے کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے وزارت خزانہ اور وزارت منصوبہ بندی نے 200 ارب کے ترقیاتی فنڈز کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ وزارت خزانہ اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی مزید 200 ارب روپے کی ٹیکس وصولی بڑھانے کی ہدایت۔ وزارت خزانہ اور FBR نے ٹیکس ہدف 15,264 سے بڑھا کر 15,464 ارب کرنے کی تجویز سے معذرت کر لی۔ مختلف مالیاتی اقدامات کے ذریعے 200 ارب کی ایڈجسٹمنٹ کی کوششیں کی جائیں گی۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تمام کلاس رومز کو جدید آئی ٹی سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات، سندھ سے زرعی ماہرین کی ٹیم جلد چین بھیجنے پر اتفاق۔ مراد علی شاہ نے کہا چین کی جدید زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زرعی شعبے میں جدت لانا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاری اور مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ چینی قونصل جنرل نے کہا سندھ میں قیام کے دوران ملنے والی محبت، تعاون اور مہمان نوازی ہمیشہ یاد رہے گی۔ الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ عوام اس وقت بھر میں بہت زیادہ پریشان ہے کہ الیکٹرک کو ہیسکو ہو یا سیپکو ہو، ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے عوام کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسی نے بل نہیں پڑا تو پورے محلے کی بجلی ڈسکنیکٹ کرتے ہیں۔ آئین پاکستان کی وائلیشن۔ سندھ بھر کے عوام بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان۔ کے الیکٹرک، ہیسکو اور پیپکو کی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں لائن لاسز پر پورے علاقے کی بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ اجتماعی سزا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بجلی کمپنیز کو پابند کرے۔ بجلی کمپنیاں منافع کما رہی ہیں تو انفراسٹرکچر پر بھی خرچ کریں۔ سندھ کو 20% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ کراچی کے ہل پارک پر پہاڑی کی کٹائی اور تعمیرات، جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ رکن اسمبلی محمد فاروق کہتے ہیں شہر میں نئے انداز کی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے۔ میئر مرتضی وہاب پارکوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہل پارک کی زمین پرائیویٹ لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم کراچی کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، تعلیمی اداروں میں بھی کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ وفاقی حکومت نے دواؤں کے پیکٹ پر بار کوڈ لگانے کی منظوری دے دی۔ صارفین بار کوڈ سے دوا کی تصدیق کر سکیں گے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ ملک سے جعلی ادویات کے خاتمے کی جانب تاریخی قدم ہے۔ بار کوڈ کے ذریعے غیر معیاری ادویات کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جدید نظام کو ملک بھر میں نافذ کرے گی۔ دوا ساز کمپنیز اور درآمد کنندگان کے لیے بار کوڈ کا نفاذ لازم ہوگا۔ شانگلہ کی تحصیل الپوری میں مکان کی چھت گر گئی، 6 بچے جام بحق، 1 زخمی۔ جام بحق ہونے والوں کی عمریں 5 سے 14 سال کے درمیان ہے۔ شناخت ناظرہ، سمیرہ، نایاب، حیانور، عمیرہ اور رضوان کے نام سے ہوئی۔ کوہستان میں لوئر مٹا بانڈا چوکی کے قریب کار کھائی میں جا گری، 6 افراد جام بحق ہو گئے۔ کار میں سوار افراد گلگت سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ جگلوٹ سکردو روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ، بروندوں کے مقام پر سڑک بند ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور فلیش فلڈنگ کا خدشہ۔ شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز اور برف تیزی سے پگھلنے لگی۔ پی ڈی ایم اے نے چترال، دیر، سوات، کوہستان اور مانسہرہ کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکیں متاثر ہونے کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ کو حساس مقامات کی مسلسل نگرانی اور بروقت وارننگ جاری کرنے کی ہدایت۔ سیاحوں سے غیر ضروری سفر سے اجتناب کی اپیل۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 4,600 روپے بڑھ کر 4,76,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونے کی قیمت $46 اضافے سے $4,540 ہو گئی۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 94 روپے اضافے کے ساتھ 8,153 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کھلاڑی اور کوچنگ اسٹاف بھی میچ دیکھنے قذافی اسٹیڈیم جائیں گے۔ قومی ہاکی ٹیم پرو لیگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔
انجری میں مبتلا فخر زمان نے کوچنگ سیکھنا شروع کر دی. NCMA PCB لیول 2 کوچنگ کورس کا آغاز. فخر زمان کے ساتھ آصف آفریدی, حسین طلعت اور عثمان شنواری کی بھی شرکت. کورس میں کوچنگ کی جدید تکنیک اور بایو میکینکس پر خصوصی سیشنز ہوں گے. فرینچ اوپن میں عالمی نمبر 1 آریانا سبالینکا کی ٹائٹل کی طرف پیش قدمی. کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. پری کوارٹر فائنل میں جاپان کی ناؤمی اوساکا کو بآسانی شکست دی. سبالینکا نے کورٹ میں جیت کا جشن منایا. پوسٹ میچ انٹرویو میں رقص کر کے شائقین کو محظوظ کیا. اور ٹی وی, تھیٹر اور فلم کے معروف مزاحیہ اداکار محمد رفیع خاور عرف ننا کو مداحوں سے بچھڑے 40 برس بیت گئے. انہیں پی ٹی وی کی سیریز الف نون سے غیر معمولی شہرت ملی. فلموں میں بھی کئی کرداروں کو امر کیا. مداحوں کو ننا کی بے ساختہ اداکاری ہمیشہ یاد رہے گی.